مسجد حرام کے کونے میں سرداران قریش بیٹھے ہیں، ان کی محفل چل رہی ہے، اور مسجد کے دوسرے ہی کونے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف ہیں۔ قریش مکہ، سرداران مکہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک سردار کہتا ہے کہ اس شخص محمد نے اس شہر مکہ کا سکون برباد کر دیا ہے، اس شہر کو تہوبالا کر دیا ہے، اس شہر کے امن کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اس شہر میں رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے۔ ارے یہ شخص تو ایک جادوگر ہے۔ لیکن ایک دوسرا بولتا ہے کہ نہیں میاں، یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادوگر ہم نے بہت دیکھے ہیں، اور ہم سے زیادہ جادوگروں سے کون واقف ہوگا، محمد جادوگر نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا کہتا ہے کہ یہ کاہن ہے، مگر اس کی تردید بھی آ جاتی ہے کہ نہیں، محمد کاہن نہیں ہو سکتا، ہم کاہنوں سے خوب واقف ہیں، کاہن اس طرح کے نہیں ہوا کرتے۔ ایک تیسرے نے چلا کر کے کہا ارے یہ تو شاعر ہے، اور اپنی شاعری کے بل پر لوگوں کے ذہن اور دماغ کو مسخر کیے جا رہا ہے۔ لیکن اس کی بھی تردید آ جاتی ہے کہ نہیں، محمد شاعر بھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ سب اپنی اپنی کہہ چکے اور محمد کے بارے میں نہ وہ شاعر پر متفق ہوئے، نہ کاہن پر متفق ہوئے، نہ جادوگر پر متفق ہوئے، تو عتبہ بن ربیع جو ان میں سب سے زیادہ تجربے کار تھا، وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ اے سرداران قریش، ہم شاعروں کو جانتے ہیں، محمد شاعر نہیں ہے، ہم کاہنوں کو جانتے ہیں، محمد کاہن نہیں ہے، ہم جادوگروں کو جانتے ہیں، محمد جادوگر نہیں ہے۔ اگر تم مجھ پر اعتماد کرو، مجھ کو اپنا بڑا جانو اور میرا کہا مانو، تو میں محمد تک تمہاری بات پہنچاتا ہوں، کچھ تمہاری اس تک پہنچاؤں گا، کچھ اس کی تم تک پہنچاؤں گا، اور بیچ میں ایک ڈپلومیٹک رول ادا کروں گا، اور اس کے نتیجے میں بات کو افہام اور تفہیم سے حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب نے بالاتفاق کہا کہ ہاں عتبہ بن ربیع، ہم کو تم پر اعتماد ہے، تم ہم سب میں سب سے زیادہ تجربے کار ہو، تمہارے یہ سفید بال دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، بلکہ تمہارے تجربے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی کہ اگر تم ہمارا یہ پیغام، ہمارے باتیں، ہمارے تحفظات محمد تک پہنچا کر کے اس قضیے کو نپٹا سکو، اس قضیے کو حل کرا سکو۔ بس عتبہ بن ربیع تمام سرداران قریش کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتا ہے۔ حضور نماز میں مصروف ہوتے ہیں، نفل ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور عتبہ بن ربیع وہاں بیٹھ کر کے انتظار کرتا ہے۔ حضور فارغ ہوتے ہیں تو عتبہ بن ربیع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اس طرح مخاطب ہوتا ہے کہ بھتیجے، تم یہاں عبادت کر رہے ہو، اپنے ڈھنگ سے تم نے ایک نیا ڈھنگ نکالا، اور اس کے تحت تم اب ایک دین پر عمل پیرا ہو، اور وہاں دوسرے کونے میں سرداران قریش اس قوم کے بڑے تمہارے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ اے محمد، تم نے یہ کیا کر ڈالا ہے؟ ہر طرف سے تمہاری دعوت نے اس شہر کا سکون برباد کر دیا ہے، امن کو خراب کر دیا ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، ہر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ہر جگہ فساد برپا ہے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ دولت چاہتے ہو؟ عورت چاہتے ہو؟ شہرت چاہتے ہو؟ اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم دولت کا انبار لگائیں گے، تمہارے دائیں اور بائیں لگائیں گے، اور اتنا لگائیں گے کہ تم اس میں چھپ کر کے رہ جاؤ گے۔ اگر تم شہرت چاہتے ہو تو آؤ میاں، ہم تم کو اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، کوئی فیصلہ تمہاری مرضی کے بغیر نہیں کریں گے۔ اور اگر تم عورت چاہتے ہو تو اس بلاد عرب کی جس عورت پر تم اشارہ کرو گے، ہم اس کو تمہارے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیں گے۔ اور اگر تم نہ دولت چاہتے ہو، نہ شہرت چاہتے ہو، نہ عورت چاہتے ہو، تو بتاؤ تم پر کوئی بیماری ہے؟ کیا تم بیمار ہو؟ تو ہم تمہارا علاج کرائے دیتے ہیں، اچھے سے اچھے حکیم سے اور طبیب سے تمہارا علاج کرائیں گے، یہاں تک کہ تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ حضور خاموشی سے عتبہ بن ربیع کی تمام باتیں سنتے رہے۔ جب وہ اپنی باتیں کہہ چکا تو حضور گویا ہوئے کہ عتبہ بن ربیع، کیا تم اپنی بات کہہ چکے؟ چچا، کیا تم کہہ چکے؟ عتبہ بن ربیع نے کہا کہ ہاں بھتیجے، میں کہہ چکا۔ تو کہا کہ اب میری سنو، اور حضور نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی، اور جوں جوں حضور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرتے گئے، عتبہ بن ربیع کا رنگ زرد پڑتا گیا، یہاں تک کہ حضور آیت سجدہ پر پہنچے اور سر سجدے میں گرا دیا۔ حضور کا سر سجدے میں گرنا تھا کہ عتبہ بن ربیع ہڑبڑا کر اٹھا، چکرا کر گرا، پھر اپنی قوتوں کو جمع کر کے اٹھا اور دوڑتا ہوا سرداران قریش کے پاس پہنچا۔ سرداران قریش نے عتبہ بن ربیع کو اس حال میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا ارے یہ تو کوئی اور عتبہ بن ربیع ہے، ہم نے تو ایک لہیم شہیم، لمبا تڑنگا اور بہت ہی طاقت مند اور تنومند عتبہ بن ربیع بھیجا تھا، لگتا ہے اس پر بھی محمد کے جادو کا اثر ہو گیا ہے، لگتا ہے محمد نے اس کو بھی اپنے سحر کے جال میں جکڑ لیا ہے۔ عتبہ بن ربیع چلا کر بولا کہ بخدا میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے ہیں، مجھ پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اے سرداران قریش، تم جانتے ہو
کہ میں تم سب میں سب سے زیادہ تجربے کار ہوں، اور جان لو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ محمد جو کلام پڑھتا ہے، اس کلام کے بل پر محمد عرب پر حکمرانی کرے گا اور عجم اس کے زیر نگی ہوگا۔ محمد ہر سیاہ اور سفید کا مالک بننے والا ہے۔ یہ کلام جو محمد پڑھتا ہے، اس میں تو ایک انقلاب کی اور ایک حکومت کی اور ایک سروری کی اور ایک امامت کی نوید ہے۔ یہ کلام تو محمد کو پوری دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کرا دے گا۔ میری مانو تو تم محمد کا راستہ مت روکو، یا تو اہل دنیا اس پر قابو پا لیں گے اور اس پر غالب آ جائیں گے، اور بغیر کچھ کیے کرائے تمہاری اس فتنے سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر محمد کامیاب ہو گیا تو اس کی کامیابی تمہاری کامیابی ہے، اس کی حکومت تمہاری حکومت ہے۔ گویا عتبہ بن ربی نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر کے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر کے اٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغام کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، حضور کی دعوت جس چیز کی طرف بلاتی ہے، وہ حکومت اور اقامت اور شہادت حق کا وہ فریضہ ہے کہ جو قوموں کو عروج اور بلندی اور حکومت بخشا کرتا ہے، ان کو امامت کے منصب پر سرفراز کیا کرتا ہے۔ اس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک جاہل کافر عتبہ بن ربی، صحرائے عرب کا جاہل عتبہ بن ربی جس بات کو سمجھ گیا تھا، آج ہم کو وہ سمجھنے اور سمجھانے میں اس قدر دقت پیش آتی ہے۔